بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام علی مقام کو مل جاتی ہے اور اہلیان کوفہ کی بدعہدی کی خبر بھی مل گئی، لیکن مشورہ یہ طے پایا کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ کوفہ 2 منزل رہ گیا تو راستے میں اور ملتا ہے، اور ساتھ 1000 ہتھیاروں کے ساتھ لوگ موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہور سے فرمایا، میں اس شہر میں خود نہیں آیا، مجھے بلانے کے لیے خط لکھے گئے۔ اور کہتا ہے قسم کھا کر کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے ہیں، نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جا سکتا ہوں۔ ہور کے دل میں خاندان نبوت اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ تھا اگر کوئی بھی مراد کرے گا تو کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں کوئی چھپانا ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی تو وہ نہایت سختی سے پیش آئے گا۔ اندیشہ یہی تھا اور خیال سے اور اپنی بات پر اڑ رہا، یہاں تک کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ اس مقام کا نام دریافت کیا، پتہ چلا کربلا ہے۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے، معلوم تھا کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ آپ کو انہی دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نانا جان رحمت عالم کا دیدار ہوا۔ سینہ اقدس پر دست اقدس رکھا، دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت تھا، سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بلا کر بنایا مہمان، عرضیوں درخواستوں کے تومار لگا دیے ہیں، کاستوں اور پیاموں کی روزمرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہی کوفی مسلح لشکر لے کر سامنے آ جاتے ہیں، نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے پر راضی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں اقامت کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے، 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابلے میں کھڑا ہے اور خون کا پیاسا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچتا ہے جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس کوئی جواب نہیں، ستم ہے، بلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہ کریم پہنچتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرت پر حیرت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد طیش میں آ گیا، مزید غصے میں آ گیا، اور پھر کیا ہوا، سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رہ کا رہنے والا گورنر تھا۔ ستم شار محاربین سب کے سامنے حضرت امام کی عظمت و فضیلت کو خوب پہچانتے تھے، آپ کی جلالت و مرتبہ کا حد دل متعارف تھا، اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام کے مقابلہ سے گریز کرنا چاہی، لیکن پھر کیا ہوا کہ لالچ دیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ آخر کار ابن سعد تمام عساکر افواج لے کر وہ چل پڑتا ہے، 22,000 سوار اور پیادہ جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کر دیا، اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت کی بات ہے، دنیا کی کسی جنگ میں مثال نہیں ملتی کہ 82 آدمی مقابلے میں، بیبیاں، بچے، بیمار، پھر وہ بھی باراعدہ جنگ نہیں آتے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی جاتی ہے۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، ان کی شجاعت و بصالت کے لیے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا، بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اس پر بھی دل خوف زدہ ہے۔ جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، وہ سمجھتے ہیں شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے، مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کر دیا جائے۔ پانی بند کرنے اور ان کے خون کے دریا بہانے کے لیے بغیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام کو درخواستیں لکھی تھی، عرضیاں پیش کی تھی۔
فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے فاطمی چمن کے نونہال خشک لبے تشنہ دہان تھے۔ نادان بچے ایک ایک قطرہ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا۔ آل رسول کو لب آب پانی میسر نہ آتا تھا۔ سر چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا، اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے۔